ہمارے بچوں کے ساتھ یہ چیزیں کھیلتی بھی ہیں۔ ایک دفعہ میں رات کے ٹائم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو میری وہی بچی طیبہ بڑی بے چین تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اسپیڈ سے بھاگی اور غائب ہو گئی۔ کہتی ہے بیبی میں آپ کو دیکھ لوں گی۔ اور ہوا یوں کہ واقعی میری وہ بچی عورت تھی جس کا منہ کا آدھا حصہ بالکل ایسے تھا جیسے ہڈیاں ہوں اور گوشت اس پہ نہ ہو۔ لمبا انسان دیکھا نہیں ہے۔ میں نے جوں ہی پاؤں سے ان کو دیکھا اوپر تک تو میری نگاہ ایسے لگتا تھا آسمان تک گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو تھوڑی سی چھوٹ دی ہوتی ہے، جیسے ان کی ریسیس ہو، جیسے ہمارے اسکول کے بچوں کی اسمبلی ہوتی ہے، ریسیس ہوتی ہے، تو جنات کا بھی جنات کا کیا رول ہوتا ہے انسانی زندگی میں؟ جیسے ہمارے یہاں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جنات عاشق ہو گئے کو نقصان دے سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں، اور اگر کسی پہ ہو جنات کا معاملہ۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ ہماری بہت اچھی گپ شپ چل رہی ہے نرگس آپا سے، اور ایسے موضوعات پہ ہم ان سے انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں ہوتی۔ ان سبجیکٹس پہ آپا کا تجربہ، آپا کا علم، آپا کی ریاضت بہت زیادہ ہے، اور کیسز بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ دیکھ چکی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چاہتی تھی کہ آپ کا علم بڑھے اور آپ لوگ اس طرح کی صاحب علم شخصیات سے بھی ملاقات کریں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ معاملات کیسے ہو سکتے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا ہے جنات۔ وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہ آئے، وہ ویسے ہی پرسراریت لیے ہوئے ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو ان کے ہونے سے ہی انکاری ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ کو اپنی زندگی کے بے شمار واقعات آپ سے شیئر کیے، اسی طرح آپا کی زندگی میں بھی جنات کا بڑا عمل دخل ہے، اور ہم نے آج آپ سے جو موضوعات ہم نے جو ڈیسائیڈ کیے تھے، ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ جادو، جنات، ان نظر بد، ان تمام چیزوں کے عمل دخل ہوتا ہے، جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہماری کم علمی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی، ایسے جنات کا کیا رول ہوتا ہے انسانی زندگی میں؟ جیسے ہمارے یہاں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جنات عاشق ہو گئے کو نقصان دے سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں، اور اگر کسی پہ ہو جنات کا معاملات گھر میں یا اس کی ذات میں، تو فوری طور پہ ہمیں کیا عمل کریں کہ ہم اس مسئلے سے بہتری کی طرف یا حفاظت کی طرف آ سکیں؟ اور میں آپا سے یہ جاننا چاہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سعدیہ۔ واقعی سعدیہ، جنات، اللہ نے پہلے جن کو مخاطب کیا، پھر انسان کو، یا معاشر الجن والانس، یا معاشر الجن والانس۔ تو اسی طرح پہلے جن کو مخاطب کیا، اور یہ مخلوق اللہ نے کہا تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں ہمارے جو بڑے بزرگ تھے ہمیں سمجھاتے رہتے تھے کہ شام کو آپ باہر نہ نکلیں، مغرب کے وقت بیٹیاں خاص طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنات کو تھوڑی سی چھوٹ دی ہوتی ہے، جیسے ان کی ریسیس ہو، جیسے ہمارے اسکول کے بچوں کی اسمبلی ہوتی ہے، ریسیس ہوتی ہے، تو جنات کا بھی یہی سسٹم ہے، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے جنات ہیں جو شدید شرارتی ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ اور جبکہ آج کے دور میں ہماری بڑی بزرگ، میری والدہ 15 پارے ڈیلی پڑھتی تھیں۔ جب ہم صبح اٹھتے تھے تو میری والدہ قرآن پاک پڑھ چکی ہوتی تھیں، اور نماز ہم نماز پڑھنے کے لیے شروع ہو گئے ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ساروں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم لوگ زندہ پیر جاتے ہیں۔ زندہ پیر ایک ایسا بزرگ ہے جو زندہ ہے، اور وہ سیمنٹ فیکٹری کی سائٹ پہ کہیں ان کے مزار ہیں، مزار تو نہیں، ان کی بیٹھکیں ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ جیسے لالاں والا پیر سخی سرور سرکار ہیں،
وہاں بھی بہت جنات ہیں۔ تو اسی طرح میں 3.5 سال کی تھی، میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں وہاں جس گھر میں رہ رہے تھے، ایک دن کے لیے گئے تھے، میں گم ہو گئی۔ باہر پہاڑوں میں نکلی تو کسی کو پتہ نہ چلے میں کہاں ہوں۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ایک اتنا لمبا بزرگ کہ میں نے اتنا لمبا انسان دیکھا نہیں ہے۔ میں نے جوں ہی پاؤں سے ان کو دیکھا اوپر تک تو میری نگاہ ایسے لگتا تھا آسمان تک گئی ہو۔ اچھا، ان کے گلے میں جو انہوں نے شرٹ پہنی تھی، اس شرٹ میں یہاں سے ایک گول گول سا کپڑے کا روڑا بنا ہوا تھا اور وہاں پہ دھاگا لپیٹا ہوا تھا، یعنی کہ وہ کھدر کا جو کرتا تھا اس میں یہاں دھاگا لپیٹا ہوا تھا۔ مجھے وہ ابھی تک یاد ہے۔ اور میری والدہ نے جب مجھے اٹھایا، پیار کیا، تو اس دن سے آج تک مجھ میں سے ایسی خوشبو آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کون سا عطر یا پرفیوم لگاتی ہیں جس کی خوشبو یہ کوئی عجیب سی ہے کہ یہاں ملتی نہیں ہے کہیں بھی، اور یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح میں اور میری بیٹی رات کو واک کر رہے تھے تو میری بیٹی کہتی ہے، امی سامنے دیکھیں کہ یہ کیا نظر آ رہا ہے۔ ہاتھی سے موٹا، اونٹ سے لمبا کوئی ایسا جانور ہے، اور اس کے ناک سے دھواں باقاعدہ نظر آ رہا ہے، شوں شوں کی آواز آ رہی ہے، اور اس کی آنکھیں جیسے دیے چمک رہے ہیں، اس طرح ہیں۔ میں نے بیٹی کو کہا کہ آپ بیٹا اس کی طرف نہ دیکھیں۔ بات کرتے ہوئے ابھی بھی مجھے رونگٹے میرے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے بیٹی کو کہا بیٹا آپ اسے نہ دیکھیں، اور چپ کر کے آ جائیں۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر واپس آتے ہیں۔ گھر آئے اور آ کے وضو سے تھے، نوافل پڑھے، اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس جنات اور بلیات کی جو برے حرکتیں ہیں ان سے بچا لے اللہ، اور تو ہی بچانے والا ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ صبح کی واک پہ گئی۔ ہمارے علاقے میں کوئی ایک ایسی عورت تھی جس کا منہ کا آدھا حصہ بالکل ایسے تھا جیسے ہڈیاں ہوں اور گوشت اس پہ نہ ہو، اور دوسری طرف سے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ بڑا اس کا چرچا تھا اس عورت کا، اور اس نے پیلے کپڑے پہنے ہوتے تھے۔ پیلے کپڑے ایسے جیسے عجیب سے انڈین سٹائل کے پیلے کپڑے، سر سے ننگی تھی، پاؤں سے ننگی تھی۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو اس کے پاؤں پیچھے کی طرف تھے۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی 10 سال کی تھی، میں نے کہا بیٹا آپ اس سائڈ پہ آ جائیں اور آپ نے اس کو نہیں دیکھنا۔ بچوں کو تجسس ہوتا ہے۔ جو ہی طیبہ نے اس کی طرف دیکھا، اور اس بچی نے، میری بیٹی نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ لوگ واک کرتے ہوئے دوڑ آئے کہ کیا ہوا۔ وہ عورت نہ آگے جانے کی بجائے پیچھے سپیڈ سے بھاگی اور غائب ہو گئی۔ کہتی ہے بیبی میں آپ کو دیکھ لوں گی۔ اور ہوا یوں کہ واقعی میری وہ بچی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس جہان سے چلی گئی۔ یہ جناتوں کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسی مخلوق ہے، کب ان کا عقل نہیں ہوتا۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اس کا کوئی عقل، جنات کا کوئی عقل نہیں ہے۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، پاکیزگی ہو، گھر صاف ستھرا ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور انشاءاللہ یہ چیزیں اس گھر میں نہیں آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ واش روم میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہیے، واش روم میں بولنا نہیں چاہیے، واش روم جانے سے پہلے دعا کر کے جانا چاہیے، آنے کے بعد بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے ہم بچے رہیں گے۔ اچھا، یہ جب جادو ہوتے ہیں، جادو سے بھی یہ جنات و بلیات آ کے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، جب کتے رات کو آپ کو محسوس ہو کہ عجیب سی آواز ان کی آ رہی ہے، تب انہیں جنات و بلیات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جنات برحق ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جیسا کہ مسجد جن ہے، اور کوہ سدیس ہے، جبل سدیس، وہاں بھی جنات بہت زیادہ ہیں۔ وہاں گاڑی خود چلتی جاتی ہے، چاہے بلندی پہ چاہے نیچے جانا ہو تو گاڑی خود بخود چلتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح
ہماری مسجدوں میں ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ یہ چیزیں کھیلتی بھی ہیں۔ ایک دفعہ میں رات کے ٹائم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو میری وہی بچی طیبہ بڑی بے چین تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا صبح میں نے جب پڑھ کے دیکھا تو مجھے ایسا لگا ایکسکیوز می، مجھے ایسا لگا کہ اس بچی کو رات کو کوئی مخلوق تنگ کر رہی ہے۔ وہ بچی 4 سال سے تہجد گزار تھی۔ میں نے پوچھا، طیبہ آپ رات بڑی بے چین تھیں اور ریڈ چادر والی ایک بچی آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ اس نے ایسے حیرت سے مجھے دیکھا، کہتی ہے واقعی امی، ایک چھوٹی سی اس نے شال پہنی ہوئی تھی ریڈ کلر کی اور مجھے پکڑ رہی تھی، مجھے تنگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا آپ خالہ کے گھر کے ساتھ ایک عاقل شاہ ہیں، وہاں وہ عملیات کرتے ہیں، آپ اس گھر میں گئی تھیں؟ کہتی ہے جی امی ہماری بال وہاں جا پڑی تھی۔ میں نے کہا بیٹا آئندہ اس گھر میں نہ جایا کریں، اور جب باہر نکلیں گھر سے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اللہ کی یہ مخلوق یہ پڑھنے سے ہمارے قریب نہیں آتی اور ہمارے ساتھ فرشتے معمور ہو جاتے ہیں۔ جن برحق ہیں، اور جنات سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں اور ذکر اللہ کرتے رہیں۔ سب سے بڑا ذکر درود پاک کا ہے، درود پاک کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان بلیات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ صدقہ دینے سے بھی ان بلیات سے بچ سکتے ہیں۔ سعدیہ ہے نا، ایسا ہوا نا، اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے۔ یہ سعدیہ سے بات کریں۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا، اور جنات کے بارے میں یہ ایسا موضوع ہے کہ اس میں بہت زیادہ بتانے کو اور بولنے کو جو ہے، اور اکثر لوگ جو نہیں اس کے وجود کو مانتے، وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے جیسے آپا نے بھی بتایا، اس لیے اس کو ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مخلوق موجود ہے اور اس میں انسانوں کی طرح ہی اچھے بھی ہوتے ہیں، شرارتی بھی ہوتے ہیں، مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ ذکر اللہ سے آپ کا زبان اور دل، زبان تر اور دل منور رہے، اور آپ کے گھر محفوظ رہیں، اور باوضو رہنا۔ کئی نہ صرف جنات سے بچاؤ اور ڈفرینٹ جادوؤں اور ٹونوں سے بچاؤ، بلکہ گھر میں اگر رزق میں برکت چاہیے تو بھی یہ بہترین طریقہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔